Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and اللہ تعالیٰ کا فضل، شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں تراویح میں مکمل قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تراویح میں سنانے والے حافظ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے بڑی محنت سے قرآن مجید بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور لہجے میں ہمیں سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان اجر عظیم نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر انسان اس عظیم الشان کام پر کسی کو کوئی اجر نہیں دے سکتا۔ ہر آنے والا نبی جب قوم میں آتا تھا وہ اپنی قوم کو یہی کہتا تھا، ان اجری الا علی اللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودہ، کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، میں اس کا اجر اپنے اللہ سے لوں گا۔ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، تدریس کا شعبہ ہے، تحریر کا شعبہ ہے، تقریر کا شعبہ ہے، ایک عالم فرما رہے تھے سب سے مشکل کام قرآن مجید کا تراویح میں سنانا ہے، معمولی کام نہیں۔ فرمایا ہمیں 15 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، بڑی بڑی کتابوں کی تدریس کرتے ہوئے، لیکن ہم نے سب سے مشکل کام قرآن کا سنانا پایا۔ اس لیے اس عمل کے اوپر اللہ حافظ قرآن کو جو اعزاز بخشیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردی میں بھی جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی قرآن کے بوجھ کو نہ اٹھا سکتے، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے اس امت کی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو اتنا اعزاز بخشا ہے کہ اس امت کا 6 سال کا بچہ بھی قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے۔ اتنا اللہ نے قرآن کو آسان کیا۔ 5ویں کلاس کی اردو کی کتاب کوئی زبانی نہیں یاد کر سکتا، ایسے نہیں سنا سکتا جیسے ایک حافظ قرآن تراویح میں سناتا ہے۔ اللہ نے اپنے اس عظیم الشان کلام کو اپنے حبیب کی امت کے لیے اتنا آسان کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں صرف وقت کا نبی اس کا حافظ ہوتا تھا اور امت میں کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ دیکھیے اس امت کے 6 سال کے بچے سے لے کر 50 سال 60 سال کے بوڑھے تک بھی حافظ قرآن۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ 10 سال مالٹا کی جیل میں رہے، انگریز نے گرفتار کیا تھا، انگریز کے خلاف حضرت نے تحریک چلائی تھی، تحریک آزادی۔ تو حضرت جب جیل میں چلے گئے تو حضرت کے خاص شاگرد تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے کہا میں بھی اپنے استاد کے ساتھ گرفتاری دیتا ہوں، میں نے اپنے استاد کی جیل میں خدمت کرنی، استاد کی خدمت کے لیے وہ بھی ساتھ ہی جیل میں چلے گئے۔ رمضان شریف کا مہینہ آیا، شیخ الہند کہنے لگے حسین احمد میں ابھی حافظ نہیں ہوں، تو بھی حافظ نہیں ہے، تو قرآن تراویح کے اندر سننے کا اس سال ناغہ ہو جائے گا، تراویح کا کیا بنے گا؟ زندگی بھر کا معمول تھا قرآن سننا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے استاد محترم آپ دعا فرمائیں حسین احمد دن کو ایک پورا پارا یاد کر لیا کرے گا۔
حضرت مدنی رمضان میں پورا ایک پارہ دن کو یاد کرتے تھے، رات کو تراویح میں اپنے استاد کو سنا دیتے تھے۔ 30 دنوں میں مکمل قرآن حفظ کیا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اعزاز اس امت کو ملا ہے کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید کا سننا، قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کو دیکھنا، قرآن مجید کو چومنا، ساری کی ساری چیزیں اللہ نے عبادت بنائی۔ جتنا جس کا قرآن سے تعلق ہوگا اتنی اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا کیوں ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے، کیونکہ جتنی چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہیں، جن کی نسبت اللہ سے ہے، ان میں 3 اہم چیزیں ہیں۔ ایک کلام اللہ ہے، ایک بیت اللہ ہے، ایک محمد الرسول اللہ ہے۔ ایک کلام اللہ ہے، پھر کہہ رہا ہوں، ایک بیت اللہ ہے اور ایک محمد الرسول اللہ ہے۔ ان تینوں چیزوں کو رب تعالیٰ کے ساتھ خاص نسبت حاصل ہے۔ محمد الرسول اللہ تو ہم دیکھ نہیں سکتے، دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے روزے کو دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا من زار قبری فقد رآنی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ افسوس بات یاد آ گئی، چند دن پہلے کچھ شرپسند عناصر نے مسجد نبوی کے ادب کو مپال کر دیا۔ پاکستانی قوم کا سر نیچے کر دیا ان شرپسند عناصر نے کہ جنہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیے بغیر وہاں پہ سخت نعرہ بازی کر کے مسجد نبی کی بے ادبی کی۔ وہ تو جگہ ایسی ہے، وہ تو مقام ایسا ہے کہ جہاں سب کو آوازیں نیچی کرنے کا حکم ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے نیچے رکھو۔ اگر تم اپنی آوازوں کو بلند کرو گے تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اگر تم نے اس جگہ کی بے ادبی کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہم اس کام کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے جنہوں نے مسجد نبوی کا احترام نہیں کیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 3 چیزوں کو رب کائنات کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ ایک محمد الرسول اللہ، آپ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، آپ تشریف لے گئے، لیکن اس عشاق کے خواب میں اب بھی آتے ہیں، عشق کرنے والوں کے خواب میں اب بھی آتے ہیں۔ اور بیت اللہ صاحب استطاعت ہی جا سکتا ہے، ہر کوئی بیت اللہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب ایک چیز ہر مسلمان کے پاس، ہر مسلمان کے گھر میں، ہر مسلمان کی مسجد میں، ہر مسلمان کے پاس ہے، وہ دن میں 24 گھنٹے اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کلام اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سب سے اہم معجزہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ پوری دنیا میں ایک قرآن ہے، اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ کسی کو قرآن کا ایک نقطہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نقطہ نہیں چینج کر سکتا، ایک زبر اور زیر کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے حفاظت کا انتظام کیسے کیا؟ اس امت کے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ انگریز نے قرآن مجید کو ختم کرنے کی بڑی کوشش کی، قرآن مجید کے ہزاروں نسخے اکٹھے کر کے پانی میں پھینک دیے تھے، کہتے یہ قرآن ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا تم نے قرآن ختم کر دیا، مسلمان کے بچے کے سینے سے کون نکالے گا؟ اللہ نے حفاظت کے لیے ان سینوں کو متعین کر دیا کہ اس سینوں سے قرآن کیسے نکل سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، میں نے وہ سوال
اٹھایا تھا وہ بات رہ گئی کہ قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ سوال ہے۔ وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں اس لیے آیا ہوں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میں فرقان ہوں، میں حق اور باطل میں فرق کرنے آیا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے لیے کون سا کام کرنا حلال ہے کون سا حرام ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ناجائز اور کیا جائز ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ آج امت نے قرآن کو چھوڑا تو امت ذلت کی پستیوں میں گر گئی۔ شیخ الہند فرمایا کرتے تھے میں نے 10 سال کو مالٹا کی جیل میں رہ کے ریسرچ کی، جب آزادی ملی تو آ کر مسلمانوں کے مجمع میں بتایا کہ مسلمانوں کے زوال کے 2 ہی سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے قرآن سے دوری، یہ پہلا سبب ہے پستی کا، ذلت کا، پیچھے جانے کا، اور دوسرا سبب آپس کی تفرقہ بازی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اگر ہم عزت چاہتے ہیں، اگر آج کا مسلمان عزت چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ قرآن کے دامن کو پکڑ لے، قرآن سے تعلق بنا لے، قرآن سے محبت کرے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، قرآن کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ جس کے والدین کو اللہ اتنا اعزاز دے رہا ہے، حافظ قرآن کو کیا اعزاز دے گا کہ قیامت کے دن اس کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ کیا ہر باپ نہیں چاہتا کہ میرے سر پہ وہ تاج سجے؟ ہر باپ چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے بچے کو قرآن سے جوڑ دے۔ آج ہمارے اوپر دنیاوی تعلیم بہت حد سے زیادہ سوار ہو چکی ہے۔ دنیاوی تعلیم وقت کی ضرورت ہے، ضرور اپنی بچوں کو دینی چاہیے، دلوانی چاہیے، لیکن قرآن کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے، قرآن کی تعلیم کو مقدم رکھنا چاہیے۔ بچہ مسجد نہ جائے، قرآن پڑھے نہ پڑھے، باپ کو کوئی فکر نہیں، اسے یہ فکر ہے کہ میرے بچہ سکول پابندی سے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ مجھے اس لیے تجربہ ہے کہ ہمارے پاس بچے قرآن پڑھنے آتے ہیں، باپ سکول سے ناگاہ نہیں کرواتا، مدرسے میں بچہ 10 دن نہیں گیا اسے کوئی پرواہ نہیں۔ کیا یہ قرآن کے ساتھ ہم اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا ہم سے اس کے بارے میں پوچھنی ہوگی کہ دنیاوی تعلیم کے لیے تو لاکھوں خرچ ہوں اور قرآن کی تعلیم کے لیے باپ کو پرواہ تک نہ ہو؟ پھر باپ جب مرتا ہے وہ ایک ایک مدرسے میں کاپی پینسل لے کر چکر لگاتے ہیں کہ باپ مر گیا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تم ہی میرے باپ کو پڑھ کے بخش دو۔ کون پڑھ کے بخشے گا؟ تم پڑھ کے بخش دو، میں فارغ ہوں۔ یہ قصور کس کا تھا؟ یہ باپ کا قصور تھا، جس نے اپنی اولاد کو قرآن جیسے عظیم الشان کلام کی تعلیم سے محروم رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن کا پہلا حق تو ہم نے ادا کر دیا کہ قرآن پر ہم سب نے ایمان رکھا، ہم سب قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور قرآن کا دوسرا حق تھا قرآن کو خوبصورت پڑھنا۔ یقین کریں مسلمانوں کے مجمع میں اعلان کرو قرآن کس کو صحیح پڑھنا آتا ہے؟ مسجدوں کا یہ حال ہے، مسجدوں کا یہ حال ہے کہ ایک مسجد کے امام کے پاس پڑھنے والے 100 طالب علم ہیں اور وہ آدھے گھنٹے کے لیے مسجد میں آئے ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ آدھے گھنٹے میں 100 طلبہ کا ایک استاد سبق سن سکتا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ 10 سامنے بٹھائے ہوتے ہیں، 10 سائڈوں پہ بٹھائے ہوتے ہیں، بچے قرآن سنا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو بچے نے موت تک پڑھنی ہے۔ 5ویں کی کتاب آج پڑھی چھٹی، 6ٹھی کی پڑھی چھٹی، دوبارہ نہیں پڑھے گا، کھول کر بھی نہیں دیکھے گا۔ لیکن قرآن تمہارے بچوں نے، ہمارے بچوں نے موت تک پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، برکت حاصل کرنی ہے۔ تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو ایسا قرآن پڑھائے
تاکہ باپ کے لیے یہ قرآن صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو پیچھے صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، ثواب کی سپلائی جاری رہتی ہے۔ آخری بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خواب کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا، ایک قبرستان کا منظر میرے سامنے ہے، اس قبرستان میں مردے سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا رہے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے پوچھا کہ تم کیا اٹھا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یہ نیکیاں ہیں، ہمیں ان کی ضرورت رہتی ہے، مسلمان ہمارے لیے بھیجتے ہیں تو اس لیے ہم یہ چیزیں اٹھا رہے ہیں اور نیکیاں ہمیں فائدہ دیتی ہیں۔ ایک بندہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ تم کرسی پہ کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور روزانہ ایک قرآن پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کرتا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس نے خواب میں پوری مکمل رہنمائی کی، میں اس جگہ پہ پہنچا، واقعی میں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا دکان بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ روزانہ ایک قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ کیا خوش قسمت وہ لوگ تھے جو روزانہ ایک قرآن ختم کرتے۔ آج کے نوجوان کے پاس قرآن کھولنے کا وقت نہیں ہے۔ کتنے مسلمانوں کے مجمع میں اعلان کرو رمضان کا مہینہ گزر گیا، قرآن کھول کر دیکھنا نصیب نہیں ہوا، قرآن کا ایک پارہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا، ایک قرآن ختم کرنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ مسلمان ہے، یہ قرآن کا ماننے والا ہے۔ فیس بک کے لیے اس کے پاس پورا وقت موجود ہے، کوئی مصروفیت نہیں۔ یوٹیوب چلانے کے لیے اس کے پاس پورا وقت ہے، گھنٹوں واٹس ایپ پہ گزر جاتے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کا اتنا خوبصورت کلام اس کے سامنے آیا، اللہ نے اسے اعزاز دیا کہ اس قرآن کو پڑھ کر دنیا آخرت کی عزتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اس قرآن کے لیے وقت ہی نہیں، گھروں میں قرآن بند پڑا ہے۔ کیا وہ دور ہوتا تھا صبح صبح گھروں سے قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ یہ موبائل نے آ کر بیڑا غرق کر دیا ہے، ہر بچے کے پاس موبائل، ہر بیٹی کے پاس موبائل۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باپ اپنی نوجوان بیٹیوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل پکڑا رہا ہے۔ کیا یہ باپ اپنی بیٹی سے ظلم نہیں کر رہا کہ پوری دنیا کی گندگی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے؟ ایک عالم فرما رہے تھے جس باپ نے اپنی بیٹی کو موبائل دے دیا اس کو گھر کی دیواریں اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس کو کیا پتا میری بیٹی کیا دیکھ رہی ہے؟ کیا اللہ سوال نہیں کرے گا کہ اپنے بیٹے اور بچوں کی تربیت کیسے کی تھی؟ اور آج بہانہ یہ ہے کہ آن لائن کلاسیں ہیں، یہ فلاں چیز نیٹ سے دیکھنی ہے۔ اگر یہ چیزیں دینی ہیں، باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی، خصوصاً اپنی بیٹیوں کی نگرانی کرے۔ یقین سے کہتا ہوں وگرنہ بہت تباہی ہوگی، پھر باپ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا۔ میرے سامنے ایسے کیسز آ چکے ہیں، میں تجربہ کر چکا، دیکھ چکا ہوں لوگوں کو، معاشرے کے اندر لوگ آ کر روتے ہیں کہ میری بیٹی نے میری عزت خراب کر دی۔ کیسے خراب ہو گئی؟ موبائل کے ذریعے سارا کام خراب ہوا ہے، موبائل ذریعہ بنا ہے۔ میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں چند دن پہلے کیا واقعہ ہوا ہے، کتنے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ بیٹیاں گھروں سے جا رہی ہیں۔ قصور کس کا ہے؟ باپ کا قصور ہے، جس نے اپنی بیٹی کو آزاد کر دیا، جس نے دنیاوی تعلیم کے لیے کوئی اصول ہی نہیں بنایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیسے لے کے آنا ہے، کیسے چھوڑ کے آنا ہے، میری بیٹی تعلیم کہاں حاصل کرے گی، اس نے کوئی اصول نہیں بنایا، کوئی نگرانی نہیں کی۔ اور جب کل کو کام خراب ہوتا ہے پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی چیز بتاؤ۔ عزم کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کرائیں گے، کرتے ہیں بھائی سارے عزم، قرآن سے تعلق بنائیں گے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اس مجلس میں عزم کر کے اٹھیں کہ روزانہ قرآن ضرور کھولا کریں گے، زیادہ نہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھ لیں لیکن ضرور کھولیں، ضرور کھولیں۔ اس کی برکت سے کل قرآن تمہاری سفارش کرے گا رب کی بارگاہ میں، اور جنت میں جانے تک حدیث میں آتا قرآن ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور حقیقت نصیب فرمائے۔ دعا کرتے ہیں، اور دعا کے بعد تمام احباب صحن کے اندر صفیں لگی ہوئی ہیں، تمام حضرات صفوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے، تو جو اکرام ہے اس میں تقسیم کرنے میں ہمارے احباب کو آسانی ہوگی۔ تو آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ دعا کے بعد آپ احباب صحن میں تشریف لے جائیں،
خدمت والے ساتھیوں کو کہتا ہوں صحن کی لائٹیں جلا دیں اور پنکھے بھی چلا